حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات و کمالات مکمل داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے اور انہیں خلق خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء کرام اللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے۔ دوستو، اللہ پاک کے ولی حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کے ولی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سبق آموز داستان سنائیں گے، اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا نام دینا کیسا ہے۔ اور ہاں دوستو، بچپن میں آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ڈاکوؤں کا قصہ سن رکھا ہوگا۔ آج یہ ڈاکوؤں کا سچا قصہ ایک مرتبہ پھر آپ سب سن کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت سی ایسی عجیب و غریب کرامات بھی آپ ویڈیو میں جانیں گے جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 ایران کے صوبہ کرمانشاہ کی مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اور وہ ہمہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانا قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاک باز، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ سیرت کی مختلف کتب میں درج ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ بھی اللہ کے مقبول بارگاہ بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدے کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ابتدا میں قرآنی تعلیم اپنے والدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں سے ہو۔ دوستو، تمام علماء و اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں
کہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا، میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچپن میں ہی آپ سے ولایت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ جب آپ کو رسم بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ کے استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد صاحب نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے پڑھے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید مکمل کیا، حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اور خرق عادات اتنی کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن اور جوانی کے آغاز سے ہی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، جس کا سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک جاری رہا۔ شیخ علی بن وسطی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سمیت جید اولیاء کرام و بزرگان دین سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے علم و فضل، آپ کی عظمت اور بلندی کے مقام کے معترف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں غنیت الطالبین اور فتح الغیب جیسی مارکت الآراء تصانیف آج تک اپنا جواب نہیں رکھتی۔ آپ کی تالیفات نے کفر الحاد کی تاریکیوں اور گمراہی کی ظلمتوں کو اسلام کے روشن چراغ کے ذریعے دور کرنے میں مثالی کردار ادا کیا اور علم و عرفان کے وہ گوہر آبدار بکھیرے کہ طبیعت انہیں چنتے چنتے سیر نہیں ہوتی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی حضرت شیخ مجاہدات اور ریاضات میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ مجھ پر فاقوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑا لمبا فاقہ ہوا، تقریباً 20 روز تک کچھ کھانے کی چیز دستیاب نہیں ہوئی اور میں بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ اب میں گری پڑی چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک بازار پر پہنچا، جہاں پہنچ کر دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی محتاج بازار میں موجود ہیں۔ میں ان کے لیے بازار کو چھوڑ کر واپس چلا آیا اور ایک مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور ایسے محسوس ہونے لگا کہ میں موت سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ اچانک ایک آدمی اپنے ہاتھ میں روٹی اور بھنا ہوا گوشت لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ وہ لقمہ منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھ کو بھی کھانے پر بلایا۔ اولاً تو میں نے انکار کیا، مگر جب اس نے قسم دے کر بلایا تو میں پہنچ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ دوران طعام اس نے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا نام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ جب میں نے اپنا نام اور سکونت بتائی تو اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، تمہارا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا خرچ بھی ختم ہو گیا اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا تھا۔ میرے پاس سوائے تمہارے مال کے اور کچھ نہ تھا، اور آج میں نے چوتھے روز تمہارے مال سے یہ خریدا ہے تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے۔ اب تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہو، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ یہ تمہارا مال ہے جو تمہاری والدہ نے تم کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اس کو بھی کچھ مال دیا اور انہیں رخصت کیا۔ یہی وہ مجاہدات تھے جس کی وجہ سے حضرت شیخ کو آگے چل کر اتنا اونچا مرتبہ نصیب ہوا۔ بلکہ سرکار بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا،
اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا میری والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ دوستو، بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کرتے رہے، جنگلوں میں مجاہدہ کرتے رہے۔ آپ نے عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی۔ طویل عرصہ بغداد شہر سے باہر رہنے اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس تشریف لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے 528 ہجری میں درس گاہ تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ سے علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ تدریس علم کے دوران لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ کی مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ درس و تدریس کے دوران آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام افراد آپ کے حلقہ محبت کے اسیر تھے۔ آپ کے علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں تدریس کے ساتھ افتاء کا کام بھی شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمال علم کا یہ عالم تھا کہ دور دور سے استفتاء آتے اور آپ ان کا برجستہ جواب لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ مدرسے میں ایک سبق تفسیر کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات ائمہ اور ان کے دلائل کا پڑھاتے تھے۔ صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب ائمہ، اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی۔ اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت تھی۔ بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتوے دیتے۔ علماء عراق آپ کے فتاوی سے بڑے متعجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے۔ ایک مرتبہ استفتاء آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ علماء یہ استفتاء سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہو اور روئے زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس استفتاء آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لیے خالی کر دیا جائے اور وہ 7 چکر کر کے خانہ کعبہ کا طواف تنہا مکمل کرے۔ علماء نے یہ جواب سن کر بے ساختہ داد و تحسین دی اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیر عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے۔ اس لیے طواف بیت اللہ پر موقوف ہے اور مطاف اس شخص کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے ایک باد بہاری تھا جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی۔ بلکہ شیخ عمر کیسائی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے ہوں اور رازن، خونی اور جرائم پیشہ توبہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی عمرہ سے بے نیاز رہتے تھے اور بادشاہوں کے ہدایہ وغیرہ قبول کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے حاضر ہو کر اشرفیوں کا ذخیرہ پیش کیا۔ آپ نے حسب معمول انکار کیا۔ ادھر سے اصرار شدید ہوا۔ آپ نے اس ذخیرے سے 2 اشرفیاں لے کر آپس میں رگڑا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون بہاتے ہو، ان کا مال کھاتے ہو، اس مال کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو؟ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی طرح ابو محمد اخفش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں سخت سردی میں شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں جایا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے پسینہ ٹپکتا رہتا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد
शागिर्द पंखा हिलाते रहते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हल्का दर्स में इंसानों के अलावा जिन्नात की भी कसीर तादाद मौजूद होती और आप उनको भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता फरमाते। आपके हम असर उलमा आपकी मकबूलियत से ख़ाइफ भी होते और बाज़ उलमा इम्तिहान की नीयत से आपके हल्का दर्स में हाजिर होते और शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनसे उनकी नीयतों के मुताबिक मसाइल बयान फरमाते। हाफिज़ अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद बगदादी और अल्लामा हाफिज़ अब्दुर्रहमान बिन अल-जौज़ी ये दोनों अपने वक्त के इल्म के इमाम समझे जाते थे। इल्म हदीस में उनका कोई सानी न था। अपने अपने फ़न में ये लोग यकता तस्वुर किए जाते। एक मरतबा ये दोनों इम्तिहान की गर्ज से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में हाजिर हुए और एक दूसरे के सामने बैठ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दर्स शुरू फरमाया और आपने एक आयत की तफसीर मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करना शुरू कर दी। अहले इल्म जानते हैं कि कुरान की आयत की तफसीर कई तरीक़ों से बयान की जाती है। उसी तरीक़े के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक आयत की मुख्तलिफ तरीक़ों से तफसीर बयान फरमाते रहे, यहाँ तक कि आपने 11 तरीक़ों से एक आयत की मुख्तलिफ तफसीर बयान फरमा दी। इन दोनों उलमा ने आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तफसीर तो हमारे इल्म में है। फिर जब आपने 12वीं तफसीर बयान फरमाई तो उन दोनों के इल्म में ना थी। इसी तरह दर्स देते हुए हज़रत ने उसी आयत की 40 मुख्तलिफ तरीक़ों से तफसीर बयान फरमा दी। अब दोनों उलमा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इल्म की गहराई के कायल हुए, लेकिन अभी बात ख़त्म ना हुई थी। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया कि अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। आपने बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा ज़िक्र फरमाया। कलमा तैयबा आपकी ज़ुबान से निकलने की देर थी, सारी मजलिस में एक जोश और इस्तराब की कैफियत पैदा हो गई। इम्तिहान के लिए आने वाले उलमा ने जोश में आकर अपने गिरबान चाक कर डाले और ऐसी कैफियत आ रही जिसको बयान करना मुश्किल था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर अपने शागिर्द और अपनी औलाद को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना फरमाया। आपके भेजे हुए अफराद आपके हुक्म के मुताबिक अपने अपने इलाकों में क़याम पजीर हो गए और दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम देने लगे। बर सग़ीर में भी आपके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद मौजूद हैं। इसी तरह दोस्तों, एक दफ़ा दरियाए दजला में ज़ोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तुग़यानी की शिद्दत की वजह से लोग हरासा और परेशान हो गए और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगने लगे। हज़रत ने अपना असा मुबारक पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने असा मुबारक को दरिया की असली हद पर नस्ब कर दिया और दरिया को फरमाया कि बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि उसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और आपके असा मुबारक तक आ गया। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का फरमान आलीशान है, मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तो अपनी निगाहों को अल्लाह की रहमत की तरफ लगा दे और किसी की तरफ निगाह ना हो, यूं के अंधों की मानद हो जाए। जब तक तू गैर की तरफ देखता रहेगा अल्लाह पाक का फजल नहीं देख पाएगा। बस तो अपने नफ्स को मिटाकर अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे हो जा। इस तरह तेरे दिल की आँख फजल अजीम की जानिब खुल जाएगी और तू इसकी रोशनी अपने सर की आँखों से महसूस करेगा और फिर तेरे अंदर का नूर बाहर को भी मुनव्वर कर दिया जाएगा। अताए इलाही से तू राहत व सुकून पाएगा। और अगर तूने नफ्स पर जुल्म किया और मखलूक की तरफ निगाह की तो फिर अल्लाह की तरफ से तेरी निगाह बंद हो जाएगी और तुझसे फजल खुदावंदी रुक जाएगा। तू दुनिया की हर चीज़ से आंखें बंद कर ले और किसी चीज़ की तरफ ना देख। जब तक तू चीज़ की तरफ मुतवज्जे रहेगा तो अल्लाह का फजल और कुर्ब की राह तुझ पर नहीं खुलेगी। तौहीद, क़ज़ाए नफ्स, महवियत, ज़ात के ज़रिए दूसरे रास्ते बंद कर दे तो तेरे दिल में अल्लाह ताला के फजल का अजीम दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसे ज़ाहिरी आँखों से दिल, ईमान और यकीन के नूर से मुशाहदा कर देगा। मज़ीद फरमाते हैं कि तेरा नफ्स और आज़ा गैर अल्लाह की अता और वादे से आराम व सुकून नहीं पाते, बल्कि अल्लाह ताला के वादे से आराम व सुकून पाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इरशाद मुबारक है, जब बंदा मखलूक, ख्वाहिशात, नफ्स, इरादा और दुनिया आखिरत की आरजुओं से फना हो जाता है तो अल्लाह के सिवा उसका कोई मकसूद नहीं होता और ये तमाम चीज़ उसके दिल से निकल जाती हैं तो अल्लाह तक पहुँच जाता है। अल्लाह उसे महबूब व मकबूल बना लेता है, उससे मोहब्बत करता है और मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर बंदा ऐसे मकाम पर फायज हो जाता है कि वो सिर्फ अल्लाह और उसके कुर्ब को महबूब रखता है। उस वक्त अल्लाह ताला का खसूसी फ़ज़ल उस पर साया फ़गन हो जाता है, उसको अल्लाह नेमतें अता फरमाता है और अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। उससे वादा किया जाता है कि रहमत इलाही के ये दरवाज़े कभी उस पर बंद नहीं होंगे। उस वक्त वो अल्लाह का होकर रह जाता है
اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے، اس کے تدبر سے تدبر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوتا ہے، اس لیے قبول ہو جاتا ہے، اور روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ عرش سے فرش اور تحت و ثری تک جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان سب کے باوجود تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اور جس طرح چاہے حکومت و سلطنت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بہتری سب پر غالب ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پروردگار سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ، حسن عبادت، احکام الہی پر عمل کر، نافرمانی سے بچنے، قضاء و قدر کی سختیوں پر رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر، خاتمہ بالخیر اور انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کر، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب نہ کر، اور آزمائش و تنگ دستی کی بجائے تونگر و دولت مندی نہ مانگ، بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی عز و جل پر رضامندی کی دولت کا سوال کر، اور جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے، محتاجی و فکر فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تونگری میں، آزمائش میں یا عافیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اشیاء کا علم چھپا کر رکھا ہے، ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہ یکتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا، یا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے، یا اس حال پر کہ جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر رضامندی، اس کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضا پر اطمینان و سکون ہونے کے سبب فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی جیسے انگوٹھی کا ہلکا یا چھوٹا سا ہجوم۔ محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے۔ عاشق ایسے محو ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدے کے سوا کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں، وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب یعنی محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے، وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ کی طرف لگا رہے، اس کے غیر سے الگ رہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا، اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے، کیونکہ لازمی امور ہیں، ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا۔ حضور شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے، پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ حسن ادب رکھے، اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے صدق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقوال میں
صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو۔ اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجا لائے کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے۔ احوال میں صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حالت حق پر قائم رہے، اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا ناحق مطالبہ ہو۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وفا یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے، اور اللہ عز و جل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے، اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، روح اللہ کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لیے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک خوف یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے، رہبہ یہ عابدین کو ہوتا ہے، خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گناہ گار کا خوف عذاب سے، عابد کا خود عبادت کے ثواب ضائع ہونے سے، اور عالم کا خوف طاعات میں شرک حنفی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے، اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے، اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا، اور ان تمام اقساط کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بد کرداری کو لکھا و دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا، اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر یعنی اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پرنور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا۔ پھر حضور پرنور نے اسے اکھیڑ لیا تو عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔
میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے، لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملاح نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار نذرانہ پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ 30 دینار اس ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ روزانہ رات کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔ دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرتے نظر آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور مواضعات میں انتہائی شدت کے ساتھ اتباع سنت و پیروی شریعت کی دعوت دی گئی ہے، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وفات سے پہلے اپنے لڑکے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اسی سے ڈرتا رہے اور کسی سے نہ ڈر، اللہ کے سوا کسی سے امید بھی مت باندھ اور اپنی تمام حاجتوں کو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کر اور جو کچھ مانگنا ہو صرف اسی سے مانگ۔ توحید کو لازم پکڑ اس لیے کہ توحید اجماعی مسئلہ ہے۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے سوال کرنا ذوف معرفت کی دلیل ہے۔ بیم و رجا عارف کے دو بازو ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آخرت کو سرمایہ بناؤ اور دنیا کو اس کا نفع۔ اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حصول مقصد میں ناکامی پر اللہ سے شکوہ کرنا ممنوع ہے۔ حضرت شیخ کے یہاں رہبانیت کی تعلیم نہیں، وہ دنیا کے استعمال اور اس سے بقدر ضرورت انتفاع سے منع نہیں فرماتے، اس کی پرستش اور غلامی اور اس سے قلبی تعلق اور عشق سے منع فرماتے ہیں۔ حضرت ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنا مقصوم اس طرح مت کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہو، بلکہ اس کو بادشاہ کے دروازے پر اس طرح کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور طباق اپنے سر پر رکھے ہوئے کھڑی ہو۔ دنیا خدمت کرتی ہے اس کی جو حق تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے۔ کھا حق تعالیٰ کے ساتھ عزت و تونگری کے قدم پر۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملفوظات کے آئینے میں ہم اپنی زندگی کو جانچیں اور پرکھیں اور سوچیں کہ کیا وہ چیزیں جس کی حضرت شیخ نے امت کو دعوت دی ہے اور جس کی طرف امت کی راہبری کی ہے وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں، اور آج ہم شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ نے اپنی پوری زندگی دعوت دین، احیاء سنت اور ہدایت خلق میں گزار دی، اور آپ کے صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرعی کے مطابق تھی۔ مکتوبات و مواعظ کا ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے ماخوذ و مستمد۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 91 سال کی عمر مبارک میں بتاریخ 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہا۔ دنیا بھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین پھیلے ہوئے، صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی بغداد عراق میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار زیارت گاہ خلائق اور مرجع خاص و مقام ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات مسلمانوں کی دینی تربیت، تزکیہ اور اخلاقی و معاشرتی اصلاح کا سرچشمہ ہے، جس کے فیض سے لاکھوں نفوس مستفیض ہو رہے ہیں۔ بقول اقبال ہے زیارت گاہ مسلم گو جہاں آباد بھی، اس کرامت کا مگر حقدار ہے بغداد بھی۔ پیارے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی کے حلیہ مبارک کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے
کہ शेख का जिस्म नहीफ, कद दरमियाना, रंगत गंदमी, आवाज़ बुलंद, सीना कुशादा, चेहरा इंतहाई खूबसूरत, सर बड़ा, भवें मिली हुई, जबकि रेश मुबारक लंबी और घनी थी। आपने 4 निकाह किए जिनसे कसीर औलाद मुतवल्लिद हुई। चंद बेटों के नाम ये हैं: शेख अब्दुल वहाब, शेख अब्दुल रज़ाक, शेख ईसा, शेख इब्राहिम, शेख अब्दुल अजीज़, शेख अब्दुल जब्बार, शेख याहिया, शेख अबू मोहम्मद, शेख अब्दुल्ला। और हाँ प्यारे दोस्तों, किसी भाई ने पूछा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म का नाम देना कैसा है। गौसे आज़म का मतलब तो सबसे बड़ा मददगार है, जो कि अल्लाह ताला ही है, तो आपको इस नाम से कैसे पुकारा जा सकता है। मैंने कुछ उलमा से पूछा है, कुछ कहते हैं जायज़ है और कुछ के नज़दीक ऐसा कहना बिल्कुल जायज़ नहीं। आप क्या कहते हैं? जवाब ज़रूर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो दोस्तों, वाज़िह है कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद तलब करना और उसको हर चीज़ में बाइख्तियार समझ कर या फ़लान मदद वगैरह कलमात से पुकारना और ये अकीदा रखना कि वो हर काम करने पर कादिर है और तसर्रुफ़ कर सकता है, नाजायज़ और शिरक है। गौस का लग़वी मानी है मदद, इमदाद और पुकारना, और सूफिया कराम की इस्तिलाह में गौस वलायत इलाही का एक दर्जा है। उस दर्जे का हामिल शख्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। उसकी अहम खसूसियतों में से यह है कि वो मुस्तजाबुद्दावात होता है। या गौस अल मदद कहना जायज़ नहीं, इसलिए कि अगर उससे मकसूद हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह को पुकार कर उनसे इस्तगासा हो और ये एतकाद हो कि उनके पास हर किस्म के इख्तियारात हैं, जो चाहें जिसकी चाहें मदद कर सकते हैं, तो ये कुफ्र है, उसके साथ ईमान बाकी नहीं रहता। और अगर ये एतकाद ना भी हो तब भी ये मुहिम शिरक ज़रूर हैं। अलबत्ता हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखते वक्त इसी लक़ब से लिखना या तज़किरा करना असलाफ़ और इकाबर उलमा से मनकूल है। इसलिए अगर बातिल अकीदा ना हो तो उनको इस लक़ब से लिखना या तज़किरा करना जायज़ है। गौसे आज़म का जो लक़ब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मशहूर हो गया है, ये मातहतुल असबाब अमूर में से है, और अपने ज़माने में वो मोहताजों और ज़रूरतमंदों के बड़े मददगार थे, इसलिए उनके लिए कहना जायज़ है। और ये लक़ब है भी तसव्वुफ़ की इस्तिलाह के एतबार से। यहाँ पर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो बुज़ुर्गों की तालीमात पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फ़रमाए और हमें अपना हर हुक्म मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।